إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال جل شأنه في موضع آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی کے لیے سزاوار ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام کے مستحق ہیں کہ آپ نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم نعمت سے متعارف کرایا ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا میں ادیان اور مذاہب بہت سارے ہیں، سینکڑوں
بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر ہزاروں کہہ لیا جائے تو بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ نہ معلوم کتنے ادیان ہیں اور کتنے مذاہب ہیں، کتنے نظریات ہیں، لیکن ان ادیان اور مذاہب میں سے ایک دین اور مذہب اسلام ہے، جس کا دیگر ادیان اور مذاہب سے کوئی نسبت اور کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں دین اسلام کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت اور کیا ضرورت ہے اس کو نہیں سمجھتے، اور اس دین کو دیگر ادیان کی طرح سے، دیگر مذاہب کی طرح سے ایک دین سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے دین ہیں، جس کو جو دھرم اپنانا ہو اپنائے، سب دھرم ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، جس طرح سے چاہو، جس دھرم کے نظام کو چاہو فالو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے میرے بھائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ اسلام کی رسی جو ہے ڈھیلی ہو جائے گی، یا اسلام کا جو بندھن ہے وہ ڈھیلا ہو جائے گا جب لوگ اسلام میں پیدا ہوں گے جنہوں نے جاہلیت کو نہیں دیکھا ہے اور جانا ہے، یعنی خاندانی مسلمان ہوں گے، ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان گھرانہ تھا، اس گھر میں ہم پیدا ہوئے تو ہم بھی مسلمان۔ باقی اسلام کیا ہے، باقی یہ دین کیا ہے، باقی اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کو اگر کہیں سفر کرنا ہے، کسی شہر میں جانا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ بھائی کوئی بھی سواری پکڑ لو اور اس پر بیٹھ کر کے اس شہر تک پہنچ جاؤ، چاہے بڑی سواری ہو، مہنگی گاڑی ہو، سستی گاڑی ہو، کون سی کلر کی ہو، اس سے کیا مطلب ہے؟ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے لیے چاہے جو دھرم اپنا لو۔ تو ایسے ہم بھی ایک دھرم میں پیدا ہوئے ہیں؟ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ یہاں حق اور باطل کا سوال ہے، یہاں حق جنت اور جہنم کا سوال ہے، یہاں کامیابی اور بربادی کا سوال ہے، یہاں خوشی اور ٹینشن اور غم کا سوال ہے۔ ویسے تو اختیار کے حساب سے لے لیں اور آزادی کے حساب سے لے لیں تو صحیح بات ہے کہ آپ کوئی بھی مذہب اختیار کرنا چاہو، یہ آپ کی مرضی، آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن یہ زور زبردستی آج نہیں ہے، کل جو ہے مرنے کے بعد آپ کے اختیار کا اثر ظاہر ہوگا۔ دنیا میں اگر آپ کو نہیں محسوس ہوا تو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کو اثر ظاہر ہوگا کہ آپ نے کون سے دھرم کو اپنایا تھا، اور اس وقت آپ نے انگلیوں کو چبائیں گے، اپنے گریبان کو پھاڑیں گے، چاک کریں گے، اپنے گالوں پر تھپڑے ماریں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے اور کہیں گے کاش کہ میں نے وہ دھرم نہ اپنایا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا دھرم اپنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
تو یہ آزادی اس معنی میں نہیں ہے کہ میرے بھائیوں آپ جو چاہو کرو سب اچھا ہے، اس معنی میں نہیں. جو چاہو سب کرو سب اچھا ہے ایسا نہیں ہے. جو چاہو کرو، آپ کی مرضی ہے، جھیلنا آپ کو پڑے گا، بھگتنا آپ کو پڑے گا. کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا چوائس کرو گے، جیسا دھرم اختیار کرو گے، اسی کے حساب سے آپ کے سامنے رزلٹ آنے والا ہے. تو یہ دین اسلام ادیان میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ اگر جنت کی طرف جانے والا کوئی راستہ ہے تو صرف اور صرف وہ دین اسلام ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم دین اسلام کو اس لیے نہیں اپناتے ہیں کہ ہمیں اس سے زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا اور بلا شک و شبہ آ جائے گا. ہم اس لیے دین اسلام کو نہیں اپناتے ہیں کہ ہمیں 2 لقمہ کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، حالانکہ بلا شک و شبہ معلوم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے نہیں اپناتے ہیں. ہم دین اسلام کو اپناتے اس لیے ہیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہماری، وہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے مستحق ہو جائیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم سے بچ جائیں اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہماری جو ہے بہت ہی خوشی اور خوشحالی والی زندگی گزرے. اس لیے اپنایا جاتا ہے، اس لیے اپنایا جاتا ہے میرے بھائی. دین اسلام کا یہ مقام ہے، یہ اس کا رتبہ ہے، یہ اس کی حیثیت ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا دین بتاؤ، بہت سارے ادیان میں آپ کو ملیں گے، بہت سارے مذاہب ایسے ملیں گے کہ جو آپ کو کھانا کھانے کا طریقہ بتاتے ہو. وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. جو آپ کے بارے میں آپ کیسے کپڑا پہنو گے، آپ کیا کرو گے، ہو سکتا ہے بہت سارے ادیان میں بہت ساری چیزیں مل جائیں، لیکن یہ اسلام میں مل رہا ہے اس لیے اسلام کا یہ مقام ہے نہیں. گرچہ اس میں ہمارے کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور وہ غلط ہے یا صحیح وہ بات کی بحث ہے، مگر اس دین پر چلنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے ہمیں اس دین کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ، مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ میرے بارے میں جو بھی اس امت کا یہودی ہو یا نصرانی ہو میرے بارے میں سنتا ہے اور پھر مر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ دنیا میں خوش نہیں رہے گا، وہ دنیا میں کھانا کھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا، اس کو جو ہے کیا نام ہے بات کرنے کا انداز نہیں معلوم ہوگا. حالانکہ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے اور دین اسلام کا جو فائدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر نہیں ایمان لائے گا تو جہنمی ہوگا، جہنم میں جائے گا. دوسری چیزیں بات کی باتیں ہیں. تو مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر سکون چاہیے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام میں ہے. سارے ادیان یہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں. ان پر چلنے والے اگر اس دین اور مذہب پر مر گئے تو چاہے وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں چاہے نہ رکھتے ہوں، انہیں جہنم میں جلنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور چاہے نہ رکھتے ہوں، کیونکہ کافروں میں 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جیسے کفار، مشرکین. میں مذاہب کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اشارہ کافی ہے. بہت سارے مذاہب ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، ان کے یہاں مرنے کے بعد حساب کتاب کا اور اچھے برے اعمال کا، جنت اور جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے.
لیکن کچھ مذاہب ایسے ہیں جن کے یہاں تصور ہے، آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، جیسے یہودی، کرسچن، نصارہ۔ وہ الگ چیز ہے کہ انہوں نے شرک میں پڑ گئے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اس لیے وہ کافر ہیں۔ لیکن آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کی تفصیل میں فرق ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر نارمل وہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں، جنت اور جہنم کو مانتے ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم ہی لوگ تو جہنمی ہیں، جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کون جنتی؟ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے ہیں کہ نہیں، جنت میں تو نہیں جائے گا کوئی مگر جب تک کہ وہ یہودی ہو یا نصرانہ ہو۔ اگر وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے تو جنت میں جائے گا، ورنہ کوئی نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں نحنو اللہ تعالیٰ کے ہم چہیتے ہیں، نحنو ابناء اللہ وحباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم چہیتے ہیں، اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ جھوٹے اپنے اس قول میں، مگر وہ مانتے ہیں آخرت کے دن پر۔ وہ کافر کیوں ہوئے؟ انہوں نے قرآن کو نہیں مانا۔ وہ کافر کیوں ہوئے؟ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانا۔ وہ کافر کیوں ہوئے؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ تو وہ کافروں کے زمرے میں داخل ہوئے اور اس میں شامل ہوئے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ایمان آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج کے وقت میں آپ کو اکثر یہودی ملیں گے، آپ کو اکثر کرسچن ملیں گے جو ملحد اور دہریہ ہیں، جو اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا ان کے ساتھ لگا ہوا ہے کرسچن کا، ورنہ وہ ناستی ٹائپ کے ملحد اور دہریہ ہیں جو کسی اللہ کے ہی قائل نہیں ہے۔ حالانکہ غیر مسلم جو ایک کافر، ایک مشرک ہوتا ہے، بت پرست، وہ اللہ کا قائل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ ملحد اور دہریہ وہ ہیں کہ جو کوئی خالق ہی نہیں مانتے ہیں، کائنات کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہے، یہ زمین خود پیدا ہو گئی ہے، یہ آسمان خود پیدا ہو گیا ہے، یہ سورج اور چاند، یہ ستارے خود پیدا ہو گئے ہیں، یہ ساری مخلوقات خود پیدا ہو گئی ہیں، یہ سارا سسٹم اور نظام خود بخود جو ہے چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ یہ ملحد اور دہریہ ٹائپ کے لوگ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ دین اسلام ان ادیان میں سے اس کی یہ حیثیت ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی ناممکن ہے بغیر دین اسلام کے۔ لا الہ الا اللہ، اس کو جنت کی کنجی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ جنت کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا ہے مگر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بغیر، اس کے بغیر جنت کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے دنیا والوں کو چاہیے کہ اگر مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو میرے بھائیوں، یہ زندگی تو ہو سکتا ہے بہت اچھی طریقے سے آپ کی گزر جائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال و دولت اور عہدہ اور منصب اور بہت ساری خوشحالیوں سے آپ کو نواز دے، مگر مرنے کے بعد کی زندگی میں ایک لمحہ کے لیے میرے بھائی آپ کے لیے خوشی نہیں ہے۔ اس لیے اگر حق چاہیے، کامیابی چاہیے، اگر جنت چاہیے تو دنیا والوں کو دین اسلام کی طرف بھاگ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے آیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پہلے نبی کو بھیجا ہے اور بعد میں نبی کے متبعین کو بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پہلا انسان ہونے پر میں سمجھتا ہوں تقریباً ساری دنیا کا اتفاق ہے۔ اب وہ کسی بھی نام سے یاد کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کا، مختلف مذاہب میں اور مختلف جو ہے زبانوں میں آدم علیہ السلام کسی اور نام سے یاد کریں، لیکن تقریباً جو ہے کیا نام ہے، یہ اتفاق ہے کہ آدم یہ ہمارے جد امجد ہیں، یہ ابو البشر ہیں، یہ سب سے پہلے انسان ہیں
جو اس دنیا میں آئے ہیں، مگر کوئی یہ گفتگو نہیں کرتا کہ آدم علیہ السلام کس دین پر تھے، آدم علیہ السلام کس عقیدے پر تھے۔ آدم علیہ السلام جہاں دین توحید پر تھے اور عقیدے توحید پر تھے، دین اسلام پر تھے، وہیں پر آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبیوں میں سے ایک معزز نبی تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں سب سے پرانا جو دھرم ہے، آپ سے اگر کوئی سوال کرے اسکول میں جنرل نالج میں کہ دنیا میں سب سے پرانا دھرم کون سا ہے، آپ بلا کسی ڈر کے اور بلا کسی جھجک کے پروف اور دلائل کے ساتھ اس کو کہہ دیجئے کہ دنیا میں آنے والا سب سے پہلا دین وہ دین اسلام ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ اچھا ایسا بھی نہیں رہا کہ 1 سال تھا، 2 سال تھا، 4 سال تھا، 6 سال تھا، 50 سال تھا، 100 سال تھا، ہزاروں سال دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ عقیدے توحید کے علاوہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ لوگ مرڈر کرنا تک جانتے تھے، لوگ زناکاری بھی جانتے تھے، لوگ حسد اور جلن بھی جانتے تھے۔ یہ برائیاں روئے زمین پر پائی جاتی تھی، مگر شرک نہیں پایا جاتا تھا، شرک نہیں پایا جاتا تھا۔ حسد تو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا، حابیل سے قابیل نے کیا۔ مرڈر تو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا، حابیل کا مرڈر قابیل نے کیا۔ بتائیے یہ گناہ موجود تھا، حسد جلن موجود تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، کسی اور سے استغاثہ کرنا، کسی کے لیے سجدہ کرنا، یہ نہیں موجود تھا اس دنیا میں۔ اور تقریباً ہزاروں سال ایسے گزر گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کافی سالوں تک عقید توحید ہی موجود تھا۔ بعد میں جو ہے ان کے قوم میں شرک آیا۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہزاروں سال تک دین اسلام تھا۔ اس لیے اگر لوگوں کو گھر واپسی کرنی ہے، اپنے گھر میں واپس آنا ہے، ہم لوگ اپنا گھر بھول گئے ہیں، ہم لوگ بچھڑ گئے ہیں، ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا گھر جو توحید کا گھر تھا، حابیل اور قابیل کا گھر جو کہ توحید کا گھر تھا، اگر جو ہے کیا نام ہے، اگر توحید کی طرف آنا ہے اور گھر واپسی کرنا ہے تو اس وقت تک گھر واپسی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا والے اگر سچ بول سکتے ہیں تو بولیں کہ جب تک کہ دین اسلام کو قبول نہ کر لیا جائے۔ کسی اور دھرم کو قبول کرنا یہ گھر واپسی نہیں ہے، یہ تو اور گھر کو بھولنا ہے، اور گھر سے بھٹکنا ہے، اور راستے سے بھٹکنا ہے۔ گھر واپسی بہت آسان ہے کہ توحید کی طرف، عقیدے اسلامیہ کی طرف رجوع کر لیجئے، لوٹ آئیے، اپنے جمتے جد امجد آدم علیہ السلام کے طریقے پر آ جائیے، ان کے دین پر آ جائیے، ان کے عقیدے پر آ جائیے۔ آپ نے گھر واپسی کر لی، لیکن جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے اور آج جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے، طاقت کے بل پر جو چاہو جو کر لو۔ جھوٹ بولنے کی اگر عادت ہے تو جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کو جھوٹ بنا دو اور ایک حقیقت والی بات کو لوگوں کے سامنے غلط بنا دو۔ یہ ماحول چل رہا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کر لینا یہ گھر واپسی ہے، بتوں کے سامنے سر جھکا لینا یہ گھر واپسی ہے۔ نہیں، آپ کے سمجھ کی کمی ہے۔ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دینا اور بتوں کی عبادت سے سر موڑ لینا، توحید کی طرف آ جانا، یہ گھر واپسی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، آپ جو ہے کیا نام ہے، یہ ساری چیزوں کو بہت ساری جگہوں پر بھی پا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہو یا یعقوب علیہ السلام ہو، یہ بہت پرانے انبیاء کرام ہیں اور بہت معروف ہیں۔
اور بہت سارے غیر اسلامی کتابوں میں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جب انتقال کا وقت ہوا تو اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کیا نصیحت کی؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا میرے بعد کس کی بات کرنے والے ہو؟ کس کی بات کرنے والے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ قال نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ رب العزت نے کتنی سراحت سے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اولادوں کو جمع کر کے کہا کہ میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے گھر والوں، میرے اعزاء اقارب، میرے وارثین، سن لو اچھی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جس دین کو چنا ہے وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ آج 100 سال کی بات ہے، 1000 سال کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کب کے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کب کے ہیں؟ یہ ہزاروں جو کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو تاریخ کو نہیں جانتے، جو حقیقت کو نہیں جانتے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن میں تاریخ ہے اور قرآن اصل تاریخ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی کہ مسلمان ہو کر کے ہی مرنا، اسلام کو قبول کر لینا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، یہ کتنی بڑی سعادت آپ کے لیے ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کتنی بڑی سعادت ہمارے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلا کسی محنت کے، بلا کسی تکلیف کے، بلا کسی پریشانی کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب اس نعمت کو پانے کے بعد اگر کوئی اس کا موازنہ پیسے سے کرنے لگے، اگر کوئی اس کا موازنہ کسی لڑکے سے شادی سے کرنے لگے، شادی کے لیے دھرم چینج کر دے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ دنیا کی سب سے بیوقوف اور نادان اور احمق خاتون وہ ہے جو کسی غیر مسلم سے شادی کرنے کے لیے اپنے دھرم کو چینج کر دے، بدل دے۔ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ چند روزہ زندگی جو آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت کے طور پر دیا ہے، آپ اس کو اس طریقے سے برباد مت کیجئے۔ نہ پیسے سے دین اسلام کا موازنہ ہو سکتا ہے، نہ کسی عیش اور عشرت سے موازنہ ہو سکتا ہے، نہ کسی شادی بیاہ سے موازنہ ہو سکتا ہے، نہ کسی عہدہ اور منصب سے موازنہ ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کا موازنہ کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کوئی ایسا کلمہ پوچھا کہ جو میں پڑھتے رہوں، اکثر اللہ کو یاد کرتے رہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ میرے نوجوان دوستوں، میری بہنوں، میری ماں، آج یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا، یہ وقت کے ضائع کرنے کا ماحول آج ہمیں کہاں لے کے گیا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اپنی ضمیر سے پوچھو، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، پوچھو اپنے آپ سے کہ آپ دل میں لا الہ الا اللہ کتنی بار کہتے ہو؟ کتنی بار کہتے ہو آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، لا الہ الا اللہ تو تیرے ہر بندے کہتے، بہت بندے کہنے والے ہیں۔ کہا موسیٰ، تم کو لا الہ الا اللہ کا مقام نہیں معلوم، یہ کتنا وزنی کلمہ ہے نہیں معلوم، کتنا بھاری ہے نہیں معلوم۔ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بالکل نیچے چلے جائے گا اور سارے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو دین اسلام کا کس سے موازنہ کرو گے؟ پوری دنیا تو ایک طرف ہے اور لا الہ الا اللہ ایک طرف ہے۔ میرے بھائیوں،
اللہ کے بندوں کسی چیز سے موازنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رب العزت کی اس نعمت کا ہمیں احساس رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ذریعے سے خوش ہوئیے۔ آج باطل کہتا ہے گرو سے کہو کہ ہم باطل پر ہیں، گرو سے کہو کہ ہم شرک پر ہیں، فخر سے کہو کہ ہم کفر پر ہیں۔ یہ کفر پر ہوتے ہوئے فخر سے کہنے کی بات کہتے ہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ فخر سے کہو کہ آپ جنت کے راستے پر ہو، فخر سے کہو کہ آپ توحید پر ہو، فخر سے کہو کہ آپ دین اسلام پر ہو، اور تنہائی میں آنسو گراؤ کہ رب العزت تجھ کو میری کون سی ادا پسند آ گئی کہ تو نے اللہ تو نے جس کو سب کے سب سے محروم کر دیا وہ دولت تو نے مجھے عطا فرمائی۔ رب العالمین اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم مالک الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم كن للمسلمين عونا ونصيرا، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اہزم الاحزاب وزلزلهم یا رب العالمین۔ اے اللہ اس انتخاب میں تو فرقہ پرست طاقتوں کو شکست فرما، اے اللہ حق پسندوں کو تو غلبہ عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔